اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ہب آفیشیل۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، شعبان کا چاند نظر آ چکا ہے اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ویسے رمضان کے علاوہ اور کسی ماہ میں روزوں کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے جتنا اہتمام آپ شعبان میں فرماتے ہیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرے اعمال اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، اس لیے میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہوں گے اور بہت سے لوگ ابھی جان لیں گے کہ 15 شعبان، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس رات میں پورے سال کے اعمال نامہ کی کاپی سمجھ لیجئے، بک سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور ملک الموت کو ان سب کی لسٹ دے دی جاتی ہے جنہوں نے اس سال میں فوت ہونا ہوتا ہے۔ کافی پینی ہے کسی نے تو موسٹ ویلکم، بنا کے پی لیں، میری نہ گرا دیجیے گا۔ تو ہم اس مبارک مہینہ کا ہم اس کی قدر کر لیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی آپ محنت کر لیں، تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے یقین ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور رمضان آپ کا اللہ رب العزت کی اطاعت، اللہ رب العزت کی بندگی اور اللہ رب العزت کو منانے میں گزر جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں اعمال کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہم نے زندگی موت کا نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، تم میں سے کون مجھے راضی کر کے آتا ہے، تم میں سے کون وہ اعمال کرتا ہے جو میری رضا والے اعمال ہیں، تم میں سے کون من چاہی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارتا ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت کے حکموں اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنا ہے۔ اسی میں راحت ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں ہمارے مسائل کا حل ہے، اسی میں پریشانیوں سے نجات ہے، اور سکون ہی سکون ہے، راحت ہے تو اسی میں ہے، سکون ہے تو اسی میں ہے۔ اللہ رب العزت جو عزت ذلت کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، صحت بیماری کے مالک ہیں، زمین و آسمان کا نظام بنانے والی ذات، چاند سورج ستاروں کو بنانے والی ذات، ہواؤں کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، بارشوں کو برسانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت دن کو روک دیں تو کون ہے جو قیامت تک رات کو لے کر آئے، اور اللہ رب العزت رات کو روک دیں تو کون ہے جو قیامت تک دن کو لے کر آئے۔ اللہ رب العزت بارشیں برسانا شروع کر دیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر ان بارشوں کو روک نہیں سکتے، اور اگر اللہ رب العزت جب بارشیں روک دیں تو ساری دنیا کے انسان مل کر جتنا چاہے زور لگا لیں، پانی کا ایک قطرہ بھی برسا نہیں سکتے۔ مصنوعی جتنا بھی وہ ایسی ہے جیسے کیمیکل ہوا میں جا کے چھوڑ دیا جائے، اسے بارش نہیں کہا جاتا، اور اس میں اتنے شبہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بارش اللہ رب العزت کے امر سے ہوتی ہے وہ تو عجب ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کی عجب نشانی ہے۔ اسی طرح آسمان کا بغیر کسی ستون کے اتنے بڑے آسمان کا کھڑے ہو جانا بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے۔ میاں بیوی کا تعلق، یہ جو اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ میری نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک مدار میں چلایا ہے، سورج کا نکلنا اور غروب ہونا طے ہے، زمین کا چلنا، اس کی حرکت طے ہے، ہر چیز طے ہے۔ صرف اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بھی گزار سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق بھی۔ سورج کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہوگا، جب تک کہ حکم یہ نہ ہو جائے کہ مغرب سے نکلو، تب تک سورج اس حکم کے مطابق چلتا رہے گا۔ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آج مشرق سے نکل جا، کل مغرب سے نکلنا، پرسوں شمال سے، تمہاری اپنی مرضی ہے، بس روشنی دے دینا۔ نہیں، ہر چیز کے لیے ایک حکم طے کر دیا گیا، اب اسی کے مطابق کر رہا ہے۔
آسمان اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، سورج اللہ کی امر سے نکلتا ہے اور اللہ رب العزت کے امر سے غروب ہوتا ہے۔ اسی طرح ساری چیزیں ایسے ہی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے تو اس انسان کو، اور اللہ رب العزت نے تقدیر لکھ دی ہے، سب کچھ لکھ دیا گیا، جو ہونا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہو چکا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھ دیا۔ اب بہت سے لوگ اس اشکال میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ 15 شعبان کو میرا آپ کا اعمال نامہ جانا ہے، تو ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ کیا ہمارے اعمال نامہ میں گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں؟ کیا میرے اعمال نامہ جو اللہ رب العزت کے ہاں یہ میری بک پہنچے گی پورے سال کی، تو کیا اللہ رب العزت اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ہم اس دنیا سے جائیں اور اللہ رب العزت کو منا لیں۔ بہت آسان ہے۔ شعبان اصل میں تیاری ہے رمضان کی۔ شعبان میں ہم اعمال شروع کر دیں، روزے رکھنے شروع کر دیں اور اذکار کی تلاوت کی پابندی شروع کر دیں، بس اتنا سا کام ہے۔ رمضان اپنا ہم قیمتی بنا لیں۔ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیں گے تو ہمارے مسائل خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ معراج کے سفر میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھیں اور کچھ چیزیں نیچے آ رہی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو اعمال، یہ جو چیزیں اوپر جا رہی ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو نیچے جا رہی ہیں یہ ان اعمال کے بقدر، ان اعمال کی وجہ سے فیصلے ہیں جو نیچے جا رہے ہیں۔ مہنگائی گورنمنٹ نہیں کرتی، یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کیسی لائف گزار رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی نیت تو میں اور آپ یہ کریں کہ ہم نے شعبان کے اس مبارک ماہ میں اپنے مسئلے کو ضرور حل کروانا ہے، اور ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم نے توبہ کرنی ہے۔ جتنے بھی آج تک گناہ ہوئے، یا ارحم الراحمین، آج تک جتنی خطائیں ہوئیں، آج تک جتنی آپ کی نافرمانی کی ہے، ہم اس ساری کی ساری نافرمانیوں سے ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دی۔ صدقے دل سے اپنے گناہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اللہ آپ تو جانتے ہیں میں فلاں فلاں گناہ بھی، جیسی توبہ کی نیت کرو نا اللہ معاف کرے۔ یہ شیطان ایسا ظالم ہے، فوری دل میں ڈالتا ہے، وہ موبائل، وہ فلاں مووی ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ابھی دیکھنی ہے، تو توبہ کرنا شروع ہو گیا، وہ بھی تو فلاں ڈرامے کی فلاں ایپیسوڈ رہتی ہے، وہ تو دیکھنی ہے نا، تم نے توبہ شروع کر دی، یہ کیا کر دیا تم نے۔ دیکھیے، اگر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں پر ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف پھر جائیں، ابھی وقت ہے توبہ کے لیے۔ کوئی پتہ نہیں، میرے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں موبائل جب پکڑتا ہوں تو میں کچھ بھی یوٹیوب یا اور کوئی چیز کھولنے سے پہلے میں صرف ایک چیز سوچتا ہوں کہ نہ جانے کیا چیز کھلتی ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے، اور اگر اس چیز کو جو مجھے نہیں دیکھنی چاہیے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے مجھے موت آ گئی، تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ رب العزت کے ہاں کس حال میں پیش ہوں گا؟ اس لیے ہم سب توبہ کر لیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے ہم سب نے ابھی توبہ کرنی ہے، اور سچے دل کے ساتھ، پکے دل کے ساتھ میرے ساتھ استغفار پڑھ لیجئے۔ جو بندہ پکی نیت کے ساتھ اس طرح پڑھے گا، 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ اور جس گناہ کو چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا اور شیطان کہہ رہے اوئے تو نے تو وہ بھی کرنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے، تو شیطان کی نہ سنیے گا، آپ توبہ کیجئے اور اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ جی میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ کے لیے بچانا تو مشکل نہیں نا۔ میں نیت کرتا ہوں میں نہیں دیکھوں گا، میں نیت کرتا ہوں میں نہیں کروں گا، یہ گناہ میں نہیں کروں گا، میں اس آپ کی نافرمانی میں نہیں پڑوں گا، لیکن اللہ جی بچانا آپ نے ہے، میں بہت کمزور ہوں، میرا نفس کمزور ہے، نفس بہت قوی ہے، میری روح کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، ماحول اور معاشرہ دشمن ہے، نفس دشمن ہے، شیطان دشمن ہے، آپ مجھے ان سب سے بچا کر، آپ نے مجھے بچانا ہے، اللہ میری توبہ ہے، اللہ جی مجھے معاف فرما دیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے اس توبہ کرنے سے پہلے
صرف اس نیت پہ ہی اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بس سچے دل سے نیت ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں توبہ کی قبولیت کی 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنا، یعنی زبان سے اللہ سے معافی مانگنا۔ نمبر 2 اپنے گناہوں پر ندامت ہو کہ اللہ آج تک میں سوچ رہا تھا کل کہ اتنی عمر گزر گئی، اور اتنی عمر میں پہلے 18 سال عمر ہے، 20 سال عمر ہے، لگتا تھا بڑی موج ہے، ابھی تو 18-20 سال عمر ہے، مزے ہیں۔ اب 25 سال عمر ہو گئی، پھر بھی لگتا تھا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میری 27 سال ایج ہو گئی، اور میں شیشے کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ ابھی میں 30 کی دہائی میں داخل ہو جاؤں گا، تو اگر زندگی رہی تو 30 سال گزر گئے اور میں نے کیا کمایا، میرے پاس کیا ہے؟ دنیا تو ہے ہمارے ہاتھ لگنی کوئی نہیں، ہم اربوں بھی کما لیں تو ہم نے کوئی کما لیا اس کو، وہ ہمارے پاس نہیں رہنا۔ ایک اللہ والے دکان پہ کھیت میں کام کرے تھے، کسی نے پوچھا چچا جان یہ زمین آپ کی ہے؟ کہ نہیں بیٹا باری میری ہے، ہم تو باریاں بھگتانے آئے، ان باریوں کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کر کے جانا ہے، بس اتنی سی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے۔ اس لیے ابھی ہم نے شعبان کا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جتنے ہم سے پہلے گناہ ہم ان سے توبہ کر لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا۔ میں بتا رہا تھا توبہ کی شرائط، توبہ کرنا اور اس پہ ندامت ہو کہ اللہ میں نے گناہ کی، مجھے معاف فرما دے، اور یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسرا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اللہ جی میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھا ہے نیک اعمال شروع کر دینا۔ یہ 4 چیزیں جو بندہ شروع کر دے گا، اللہ رب العزت اس کو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو، زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا جائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تیری ایک پکار پہ تیرے سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں، مجھے کیا ٹینشن ہے اس بات کی کہ تیرے اتنے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت بڑی محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبت ہے ہر دفعہ گناہ کرنے کے بعد اللہ جانتا ہے جب بھی گناہ ہو جائے، اللہ رب العزت کی عجب محبت ہے جو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ مہربان اللہ اتنے زیادہ ہیں، مانگ لے معافی، پھر اللہ پھر معاف کر دیں گے۔ حتیٰ کہ اگر 70 مرتبہ دن میں گناہ ہوتا ہے، 70 دفعہ توبہ کر لیں، 70 دفعہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا اتنا پسند ہے، اس لیے شیطان کی باتوں میں ہم نے ہرگز نہیں آنا کہ تیری تو توبہ ہی نہیں، تو روز گناہ کر لیتا ہے، تو فجر میں تو نے توبہ کی تھی، زور میں تو نے پھر گناہ کر لیا، زور میں توبہ کی، عصر میں پھر گناہ کر لیا۔ ایک بندے کی اس بات پہ مغفرت ہو گئی کہ اس نے توبہ پر استقامت اختیار کی تھی، یعنی اس سے گناہ ہو جاتا تھا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، اس کو ڈرامہ دیکھنے کا ایسا ایڈکشن ہے، اب اس سے رہا نہیں جا رہا، حالانکہ اتنی زیادہ ٹینشن ہے نا، پاگل ہونا ہے نا تو صرف ڈرامے دیکھنے شروع کر دیں، اور مینٹل پیس بن جاتا ہے بندہ، سوچ سوچ کے ٹینشن، وہ ڈرامہ کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اور ہم یہاں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹینشنوں پہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے پاگل پن پہ ہم پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ساتھ ڈرامے چل رہے ہیں، ہم خوش ہو کے۔ خیر، تو آپ نے صبح ابھی نیت کی، آپ نے میں ڈرامہ نہیں دیکھنا، لائیو ویڈیو ختم ہوئی، آپ نے توبہ بھی کر لی، آپ کا دل چاہ نہیں، اوئے ابھی ایپیسوڈ جو ہے وہ جس ڈرامے کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ لانچ ہو گئی، اپلوڈ ہو گئی، اب آپ کہہ رہے ہیں اب کیا کروں؟ آپ نہیں رہ سکتے، آپ نے دیکھ لیا، اب پھر توبہ کریے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ایک بندے کی اس بات پہ مغفرت فرما دی کہ وہ اس طرح پھر گناہ کر بیٹھتا تھا لیکن پھر توبہ کرتا تھا، توبہ کرتے کرتے گناہ کیا اور اس کو موت آ گئی۔ اللہ پاک نے اس بات پہ اس کی مغفرت فرما دی کہ اگر یہ زندہ رہتا تو پھر توبہ کر لیتا نا، میں اس کی توبہ پر، استقامت پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یاد رکھیے گا کہ گناہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس بندے نے گناہ کیا تھا، ابھی توبہ نہیں کی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو اس بات پر معاف فرما دیا۔ اس لیے پکی نیت ہے نا جی، انشاءاللہ توبہ کر لیں ابھی سے۔ میں دونوں دعائیں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ اس دعا کو پڑھ لے یقین کے ساتھ کہ میرے اللہ ضرور میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، تو اس کے چھوٹے گناہ بھی اور بڑے گناہ بھی، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ باقی کیا رہ جائیں گے؟ قضا باقی، ادا باقی، یعنی قضا نمازیں، قضا روزے، سجدہ تلاوت، اس طرح جو قضا چیزیں ہیں وہ رہ جائیں گی، اور ادا باقی، کسی کا حق ادا کرنا ہے، کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے، کسی کی غیبت کی، کسی کو تکلیف دی، اس سے معافی مانگنا۔ کہنا نہیں چاہیے میں نے تیری فلاں بات کی تھی، بس کہنا چاہیے جو مجھ سے کمی بیشی ہو گئی ہو آج تک، غیبت، چغلی ہو، جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے مجھے معاف فرما، توبہ، معافی مانگ لیجیے، لوگوں سے بھی معاف کروا لیجیے۔ یہاں دنیا میں آسان ہے، آگے بہت مشکل ہے۔ اور کسی سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں،
اگر آپ کس سے ناراض ہیں تو 3 دن کے بعد آپ کا اعمال نامہ ویسے ہی بند ہو جاتا ہے، پھر چاہے حج کریں چاہے زکوٰۃ دیں جو مرضی کریں، فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اجر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ الذی، پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں مجھے ثواب مل جائے گا آپ پڑھنے سے، مجھے پتہ ہے آپ کو آتی ہے، پھر بھی پڑھ لیں، بہت سے لوگوں کو نہیں آتی تو اچھا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوسری دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت، پہلے تو ہے پھر تا ہے، مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جن لوگوں نے ان دعاؤں کو پڑھا ہے صدقہ دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، یقین رکھیے اللہ کی قسم آپ سب کے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف ہو گئے، بس اب قضا باقی اور ادا باقی، اس کو شروع کر لیجئے۔ قضا نمازیں رہتی ہیں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کرنا شروع کر دیں۔ روزے رہتے ہیں تو ابھی روزے 15 شعبان 20 شعبان تک روزے رکھیں، آخر میں نہیں رکھنے چاہیے، کمزوری کی وجہ سے رمضان میں مسئلہ نہ ہو، 15 شعبان کے بعد وہی روزہ رکھیں جن کا جسم طاقتور ہے، جان والا ہے، وہ رکھ کے پھر رمضان کے روزے بھی ایزیلی رکھ سکتے ہیں۔ اور سب گناہ الحمدللہ معاف ہو گئے۔ اب روزوں کی بھی قضا، رمضان کے بعد شوال کے روزے ہیں ان میں بھی روزے رکھنا شروع کر دیجیے گا، جتنے روزے باقی ہیں وہ قضا کر لیں۔ عورتوں کے مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا لازمی ہے، نمازیں معاف ہیں، نمازوں کی قضا نہیں کریں۔ روزہ آپ نے اپنا خود ہی رکھنا ہوتا ہے، کسی کا نہیں رکھ سکتے اور کسی کی طرف سے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کوئی آپ کے لیے نہیں رکھ سکتا، اس لیے بعض لوگ خیر مسائل کی بات بعد میں کریں گے، جو میں کہتا ہوں بس مان لیا کریں، اسی میں خیر ہے، کیونکہ میں علماء سے پوچھ کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، 3 دفعہ الحمدللہ کہہ لیجئے، الحمدللہ یا ارحم الراحمین، الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ آپ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیا، بے شک آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب حکم ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے زیادہ تو کوئی پیارا نہیں، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی ہو کے رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی کامل مغفرت فرمائے، کامل ہدایت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔